اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ آج جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر آؤٹ کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ کے نبی نے ہم عورتوں کو ایک بہت بیسک نصیحت کی ہے۔ اس حدیث میں جو ویکیجز، جو خرابیاں، خامیاں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ان کو اگر ہم لوگوں نے اپنے سے دور نہ کیا، جو کہ 90% بلکہ 90 بھی نہیں، 90 to 95% عورتوں میں یہ خامیاں اور یہ ساری ویکیجز پائی جاتی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ڈیفائن کر رہے ہیں، اور ان کے فرمان کے مطابق اگر یہ ہم دور نہیں کرتی ہیں اپنے اندر سے، تو یقیناً ہم لوگوں کی کثرت جہنم میں پائی جائے گی۔ عورتیں زیادہ جہنم رسید ہوں گی اگر وہ ان معاملات کو درست نہیں کرتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلوٰت والسلام عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں میں وعظ کے لیے تشریف لے گئے۔ جو وعظ آپ نے عورتوں کو کی، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: اے خواتین کی جماعت، میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم کثرت سے صدقہ اور خیرات کرو اور استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار اور صدقہ تمہارے اور جہنم کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک نہایت ہی سمجھدار اور ہوشیار عورت نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر جہنم میں ہوں گی؟ ہم ایسا کیا کریں گی؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ 2 خرابیوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تم جہنم میں دیکھی گئی ہو۔ ایک، تم کثرت کے ساتھ بات بات پر لعنت کرتی ہو۔ اگر چھوٹے معصوم بچے سے کوئی بات بھی تمہارے مزاج کے خلاف ہو جائے تو کہہ دیتی ہو کہ مرتا کیوں نہیں، ایسی اولاد کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر مرضی کے مطابق بات پوری نہ کی جائے یا کوئی مطالبہ تمہارا پورا نہ کیا جائے تو کہہ دیتی ہو کہ اس شوہر سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہیں، اس لیے اے عورتوں، اس کی کوشش کرو کہ یہ دونوں باتیں تمہارے اندر سے دور ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من جانب اللہ تمہارے اندر 2 نقص ہیں۔ ایک، تمہارے اندر عقل کی کمی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ اور دوسرے، دین کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں چند روز ایسے گزارتی ہو کہ ان ایام میں نہ روزہ رکھ سکتی ہو اور نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہو۔ نماز روزہ سے محروم ہو جانا تمہاری دین کی کمی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا یہ عقل اور دین کی کمی کے باوجود تمہارے اندر ایک ایسی مہارت ہے جو کسی میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، مگر تم ایک جملے میں اس کی عقل اڑا کر رکھ دیتی ہو، جس سے وہ ہوش و حواس سب کھو بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد عورتوں میں سے کسی نے اپنے گلے کا ہار، کسی نے ہاتھ کا کنگن، کسی نے پازیب، کسی نے کان کے بندے، غرض جس کے پاس جو کچھ بھی تھا سب نے نکال کے دینا شروع کر دیا، اور حضرت بلال نے ایک تھیلے میں اسے بھرنا شروع کر دیا۔ اس حدیث شریف کے مطابق جو ویکیجز ہمارے اندر ڈیفائن ہو رہی ہیں، اس میں سب سے پہلی جو برائی اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ڈیفائن کی ہے وہ ہے ہماری بد کلامی، ہمارے جملوں کا غلط استعمال، ہمارے لفظوں کا غلط چناؤ۔
ہم عورتیں واقعی اپنے اسپوکن میں اس حد تک کیئرلیس ہیں کہ ہم بولتے ہوئے یہ سوچتی ہی نہیں ہیں کہ ہم بول کیسے رہی ہیں، ہم لفظوں کا چناؤ کیا کر رہی ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیسے کال آؤٹ کر رہی ہیں، بات بات پہ معمولی چیزوں پہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہم اپنی اولادوں کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کرتی ہیں جو کہ ان کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ بچے معصوم ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ماں کا کیا کام ہے کہ تحمل سے، صبر سے، محبت سے ان کی ان معاملات کے اندر درستگی کرے، ان کو گائیڈ لائن دے۔ بچے ہمارے لیے ایک کنواں ہیں، یاد رکھیے، جو آج ہم اس کنویں کے اندر بولیں گے، کل وہی بازگشت ہمیں واپس ملے گی۔ جیسا بچہ اپنی ماں کو بولتا ہوا دیکھے گا، ویسا ہی بچہ کل خود بولے گا۔ اکثر ماؤں کو میں نے اس چیز کے لیے دیکھا ہے کہ ان کو بچوں کو کال آؤٹ کرنے کے مینرز ہی نہیں ہیں، اور بچوں کو تو کیا، آپس میں بھی بات کرنے کے مینرز نہیں ہیں۔ اچھی بھلی ڈیسنٹ عورتیں جن کو دنیا کی ساری سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ہر سلیقہ ہوتا ہے، دنیا کا سارے معاملات کو اڈاپٹ کرنے کی سینس ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں سینس ہوتی ہے تو انہیں وے آف ٹاک کو اپنی مینڈ کرنے کی سینس نہیں ہوتی، ان کو بات کرنے کی سینس نہیں ہوتی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دو فریقین کے اندر یا ماں اور اولاد کے اندر یہ تو اور تم، یہ صیغہ کیا کر رہا ہوتا ہے، کیسے دل کرتا ہے تو اور تم کرنے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپس میں بات کرتے ہوئے آپ اور بچوں کو بلاتے ہوئے آپ کا استعمال کیوں نہیں کرتے، کیوں بچے کو نہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو احترام سے کیسے بلانا ہے، کیوں بچے کو نہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اپنے اسپوکن ایکسنٹ کو کیسے درست رکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان ہمیشہ اپنے بولنے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر ایک انسان کا ایک الگ الگ سکیل ہے۔ لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ انسان جو عورتوں کا یا یوزلی دنیا کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی گڈ پریزنٹیشن کس سے ہوتی ہے، اس کے لباس سے ہوتی ہے، کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ لیکن میرے نزدیک جو انسان کی امپیکٹ آتا ہے، جو انسان کا امپریشن آتا ہے، وہ اسپوکن سے آتا ہے۔ بعض اوقات بہت ویل ڈریسڈ لوگ، ویل ڈریسڈ وومن جب بولتی ہیں تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ ان کو کاش جتنا ان کا ظاہر خوبصورت ہے، جتنا ان کا گیٹ اپ خوبصورت ہے، ان کو اس طریقے سے خوبصورت طریقے سے بولنا بھی آتا ہوتا۔ اور کئی ایسی عورتیں ہیں جو کہ نارمل کیجول ویئرنگ میں ہوتی ہیں، بٹ ان کا اسپوکن اس قدر خوبصورت اور ڈیسنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان سے بات کرتے ہی چلے جائیں۔ یاد رکھیے، آپ کا بولنا اس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے ہے، آپ کی تربیت ماں باپ نے کیسے کی ہے۔ آپ کے بچے جیسا بولیں گے، آپ کے بچوں کا بولنا، آپ کے بچوں کا موو کرنا، آپ کے بچوں کا سوسائٹی میں پریزنٹ کرنا آپ کو انڈائریکٹلی پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بچے کی طرف دیکھ کے انسان کا یہی تخیل ماں کی طرف جاتا ہے کہ ماں نے کیسی بہترین پرورش کی ہے، اور یہی اگر بچے بیڈ مینرز ہوں، پور اسپوکن ہوں، انہیں بات کرنے کی تمیز نہ ہو، تو یہی انسان کے مائنڈ سیٹ میں آتا ہے کہ ماں نے کس قدر فضول تربیت کی ہے۔ بولنا ہماری زندگی کے اندر جہاں اہمیت رکھتا ہے، اس سے پہلے ہمارے دین کے اندر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلوات و سلام کا ذرا حضرت فاطمہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنے ذہن میں امیجن کیجئے کہ کس احترام اور محبت سے آپ حضرت فاطمہ کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جب وہ آیا کرتی تھی تو ان کا استقبال کیا کرتے تھے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے، اٹھ کے جا کے دروازے پہ ہاتھ پکڑ کے لا کے ان کو اپنے برابر بٹھایا کرتے تھے۔ کس طرح سے حسن اور حسین کے ساتھ آپ چاو چونچلے اور لاڈ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
لیکن ہم اس نعمت کی اس قدر ناشکری اور ناقدری کرتی ہیں کہ ذرا سی ان کی طرف سے ہمیں کوئی تنگی آتی ہے یا ہماری طبیعت کے مطابق یہ پرفارم نہیں کرتی ہیں یا ہم زچ ہوتی ہیں تو ہم وہ نازیبا کلمات بولنا شروع کر دیتی ہیں کہ جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں، کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے، مر کیوں نہیں جاتا ہے، تمہارے جیسی اولاد سے تو نہ ہونا بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز فرمائی ہے کہ کیا جب تم یہ ایسے جملے بول رہی ہوتی ہو تو کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ شاید وہ لمحے قبولیت کے ہوں اور تمہاری یہ الفاظ، یہ جملے پورے ہو جائیں اور اللہ تم سے تمہاری نعمت کو چھین لے تو پھر تم کیا کرو گی؟ اتنی سشتہ عورتیں زندگی کے اندر میں نے دیکھی ہیں، اور سب سے زیادہ جو میں امپریس ہوں، یقین مانیے میں اپنی دادی سے ہوں۔ میری دادی ماں ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھی، بٹ آفٹر مائی مدر ڈیتھ جب وہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آئیں تو میں نے ان کو اس خوبصورت طریقے سے اپنے بابا جان کو کال آؤٹ کرتے دیکھا کہ مجھے وہاں سے سمجھ آئی کہ ہمارے بابا ہمیں اتنا افیکشنیٹلی کیوں کال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کو یہی کرتے دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے بابا نے ہمیں ہمیشہ کال آؤٹ کیا، اور وہی چیز ہم نے آگے سے اپنی اولادوں کے اندر کنٹینیو کی۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں نسل در نسل چلتی ہیں، جیسا آپ اپنی اولاد میں انجیکٹ کریں گے ویسا ہی وہ اسپوکن ایکسنٹس کو اڈاپٹ کریں گے۔ دوسری اس معاملے میں، اس حدیث میں جس چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلوائی ہے وہ ہے شوہر کی ناشکری، کہ ہم شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ کن وجوہات کی بنا پر؟ کہ ذرا سی اگر کوئی ہماری وش پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم شوہر کے ہر معاملے کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہیں۔ obviously ہر انسان ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ اب یقین مانیے میں نے شوہروں کو، گھروں کے اندر مردوں کو، عورتوں کو اس حد تک فیسیلیٹ کرتے دیکھا ہے، اور اس کے اپوزٹ عورتوں کو اس قدر ناشکرہ دیکھا ہے کہ میری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ جن شوہروں کو، جن بیویوں کو شوہر ہر فیسیلیٹی پرووائڈ کرتے ہیں نا، ان عورتوں کی نسبت کمپیریٹیولی میں نے ان عورتوں کو زیادہ شاکر دیکھا ہے جن کی زندگیاں کنات پہ گزر رہی ہوتی ہیں، جن کی خواہشات اکا دکا ہی شوہروں سے پوری کی جاتی ہیں، جن کی ذمہ داریاں اکا دکا ہی شوہروں سے پوری کی جاتی ہیں، ان کی کم آمدنی کی وجہ سے یا ان کے کم سورسز کی وجہ سے۔ یہ سارے کا سارا عورت کیوں کرتی ہے؟ کثرت نفس کی خواہشات جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان خواہشات کی بھرمار ہم سے یہ سب کچھ کرواتی ہیں کہ آج یہ دل نے خواہش کر لی ہے تو یہ پوری ہو جانی چاہیے۔ زندگیوں کے اندر اسٹرگل آؤٹ کر کر کے شوہروں نے اپنے گھروں کے اندر ہر وہ چیز مرد نے عورت کو اویل کی ہوئی ہوتی ہے۔ یقین مانیے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ دنیا کی کوئی نعمت پیچھے نہیں ہوتی، نہ اے سی، نہ مائکرو ویو، نہ واشنگ مشین، نہ زندگی کی دوسری لگژریز، نہ ویل ڈیکوریٹڈ ہومز۔ یہ سب کچھ، ان ساری چیزوں کو وسیلہ کون انسان ہوتا ہے؟ وہ مرد ہوتا ہے۔ لیکن عورتیں ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس چیز کے اوپر ناشکری ہی رہتی ہیں کہ یہ کوئی بہت کمال کی چیز نہیں ہے، تو ہماری زندگیوں کے ایکسیسریز ہیں۔ کمال ان چیزوں پہ ہم ہوگا، شکر ہمارا ان چیزوں پہ ہوگا جہاں پہ شوہر حضرات ہمارے منہ سے ہماری نفس کی کوئی خواہش نکلے گی، اس کو پورا کریں گے تو ہم مانیں گے۔ یاد رکھیے، نفس کو ہم بے لگام کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ نفس کو ہم بے لگام کریں گے تو ہم عورتیں کبھی بھی مردوں کی رہنمائی، مردوں کو بہترین طریقے سے نہیں لے کے چل سکیں گے۔ ہم ان کو حرام کے راستوں پہ ڈال دیں گے، ناشکری کر کر کے ان کی زندگی کے اندر سے برکات کو چھین لیں گی، ان کی ساری سٹرگلز کے اوپر اپنی ناشکری کے معاملات کے ساتھ پانی اللہ کے حضور سے پھروا دیں گی۔ ہمیشہ آپ کے زندگی کے اندر وسعتیں تبھی آتی ہیں جب عورت گھر کے اندر شکر ادا کرنے والی ہو، قناعت والی زندگی کے اوپر زندگی جینے والی ہو۔ یہ سارے کے سارے معاملات بہت سینسٹیو ہیں۔ آپ کا اولاد کی بہترین پرورش کرنا اور آپ کا گھر کے اندر رہ کے ہر معاملے میں شکر ادا کرنا، یہ دو ایسی بیسک بنیادیں ہیں ایک گھر کی جس کو ہر عورت نے اپنے ہاتھ سے رکھنا ہے، لیکن ہم عورتیں نہیں رکھتی۔ بہت کم ہیں ایسی عورتیں
جو کہ ان معاملات کو سمجھتی ہیں. اور یہ کون عورتیں سمجھتی ہیں؟ وہی عورتیں سمجھتی ہیں جو دین کی ویلیوز کو جان لیتی ہیں، جو اپنے مقصد حیات کو جان لیتی ہیں، جو سمجھ لیتی ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ان اولادوں کو سنوارنا ہے، ان کی بیسٹ تربیت ہے، اور ان گھروں کے اندر وہ نظام رائج کرنا ہے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے. اور اس نظام کی سب سے پہلی بنیاد ہے شکر، ہر حال میں شکر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نقص بتائے ہیں، عقل کی کمی اور دین کی کمی. یہ عقل کی کمی اور دین کی کمی کو میری جان کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ واحد علم سے، اس علم سے جو علم ہماری عقل کو جلا بخشتا ہے، وہ علم جو ہمیں اللہ کی طرف کی آگاہی دیتا ہے، جو ہمیں اللہ کے دین کے مطابق زندگیوں کی آگاہی دیتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے دین کے اوپر چلنا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنی ویکیجز کو دور کرنا ہے. جن دوران میں ہماری زندگیوں کے اندر نمازیں اور روزوں نے آف ہونا ہے، تو ہم نے کیسے دوسرے ذکر سے اپنی ان ویکیجز کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی عقل کی کمی کو پوری کرنا ہے، اور ہماری عقل کو، ہمارے شعور کو صرف ایک علم ہے جو کہ مکمل کر سکتا ہے، جو کہ وسعت دے سکتا ہے، جو آگے سے آگے اس کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے. کیوں عورتیں آج زیادہ بے عقل ہیں اور زندگی کے اس ایم سے خالی ہمیں نظر آتی ہیں؟ کیونکہ وہ جہالت کے اوپر مبنی ایک زندگی کو جی رہی ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو مسلمان عورتیں بھیجی گئی ہیں، ہم کتنا ایک عظیم مقصد دے کے بھیجی گئی ہیں. یہ مقصد پہچاننے کے لیے ہمیں اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے علم کی جستجو کرنا پڑے گی. قرآن کو سیکھنا پڑے گا، احادیث سے جڑنا پڑے گا. تبھی ایک شستہ، مدبر، مہذب، تدبر اور فکر کرنے والی عورت، فکر کرنے والی مسلم عورت اس معاشرے کو لے کے چل سکے گی، اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کر سکے گی، اپنے گھروں کے اندر قناعت والی زندگی کے اوپر بھی ان معاملات، ان چیزوں کو، ان ساری ویلیوز کو جو کہ دنیا دار عورت پریفرائز کرتی ہے، قربان کرے گی. یقیناً یہ سارے کا سارا شعور ہمیں علم بخشتا ہے. اللہ کے ساتھ جڑ کے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ جڑ کے ہی ہم اپنے شعور کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں اور دین کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں. اور آخر میں جو اس حدیث میں اللہ رب العزت کے نبی نے جو ایک بات ہمارے اندر ڈیفائن کی کہ ایسی مہارت تمہارے اندر ہے جو کسی میں نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے کیا کرتی ہو، مرد کی عقل کو اڑا کے رکھ دیتی ہو کہ جس سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. دس از ناٹ اے گڈ سائن. سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ افسوسناک، سب سے زیادہ ایک ریڈیکولس سائن، جس کو کہ ہم اپنے اندر ایک بڑا باکمال سائن سمجھتے ہیں، وہ ٹرکس پلے کر رہا ہے. ہم عورتیں ہمیشہ اپنے نفس کو پانے کے لیے مردوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیتی ہیں، اپنی چاہوں کو پورا کرنے کے لیے مردوں کو اپنے لفظوں سے مینپولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں بے وقوف بنا کے زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنے گولز کو اچیو کرتی ہیں. تو کیا پاتی ہیں؟ کیا پاتی ہیں؟ ہم وہ سارے معاملے کر کے ایک مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اکثر مائیں بھی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کو بیویاں بھی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں. ماں اپنے رشتے کے حساب سے اسے مینپولیٹ کرتی ہے، بیوی اپنے رشتے کے حساب سے اسے بلیک میل کرتی ہے. ایسے معاملات میں پھنس کے واقعی اس کی عقلیں موقوف ہو جاتی ہیں. یہ جو مہارتوں کے ساتھ ہم آل دا ٹائم بیٹھے مردوں کے ایک کہہ لیں سنسیئرٹی کے ساتھ پلے کرتی ہیں، ان کی لائلٹی کے ساتھ پلے کرتی ہیں، یا ان کی بلیسنگ کے ساتھ پلے کرتی ہیں، ان سارے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڈلی ڈس لائک کیا ہے. اللہ ایسی مکر بازیاں، چلاکیاں
اور چال بازیاں قطعاً پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ مسلمان عورت کا، ایک مومن عورت کا وتیرہ ہو سکتی ہے۔ ایک مومن اور مسلمان عورت جو سی ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ سیکریفائز ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ تدبر ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ دوسرے انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنی خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ لائلٹی اور سنسیئرٹی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے ٹرکس کے ذریعے اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو پلے نہیں کرتی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے کمپینین کو پلے نہیں کرتی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی معاملے میں مرد کو پلے نہیں کرتی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو۔ یہ صرف اسپیسیفکلی ہم شوہروں کے ساتھ ہی نہیں، بیٹیاں باپ کے ساتھ بھی کرتی ہیں، بہنیں بھائیوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں۔ واقعی عورت بہت ٹرکی ہے، آئی ایکسیپٹ اٹ۔ آل دا ٹائم آپ آج گھروں کے اندر غور کر کے دیکھیں، عورت آل دا ٹائم پالیٹکس میں بزی ہے، سیاستوں میں بزی ہے، سازشوں میں بزی ہے۔ ادھر سے توڑ، ادھر سے جوڑ، اس کو بے وقوف بنا، اس کو مس گائیڈ کر، اس کو اس کی لگا، اس کو اس کی لگا۔ کیا وجہ ہے عورتیں جہنم کے اندر کیوں ہیں؟ انہی چغلیوں، ان فسادوں اور انہی مہارتوں، انہی ٹرکس کی وجہ سے۔ یہ جو ہم ٹرکس پلے کرتی ہیں نا، ان کو پلے کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے اندر ایک پور پلاننگ کو پلان کرنا پڑتا ہے، دین ہمیں ہماری زبانوں کو اس پلاننگ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، دین ہمیں اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرکس پلے کر رہی ہیں، ہم اس انسان کو دھوکہ دینا شروع کرتی ہیں۔ ایک انسان کو ہمیں چیٹ کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنا پڑتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمارے دلوں کے تمام وہ برے منصوبے، وہ بری چالیں، وہ بری پلاننگز کو جان رہے ہیں، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ کتنا کچھ ہم غلط کرتی ہیں تو اپنی اس مہارت کا استعمال کرتی ہیں۔ پلیز ان چیزوں سے باہر آ جائیے، اللہ کے نبی بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے باہر آ جاؤ اور اپنا صدقہ خراج جون سا ہے ان کو تم ہولڈ آن کرو، تاکہ صدقہ خیرات کی کثرت بھی تمہارے اندر سے تمہارے ان نقائص کو، ان برائیوں کو نکال دے، تمہارے باطن کو صاف کر دے۔ ڈیفینیٹلی استغفار اور صدقہ ہمارے باطن کو صاف کرتا ہے، ہماری سوچوں کو سجدہ کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہماری طرف سے جھاڑتا ہے، اور جب ہمارے باطن استغفار اور صدقہ کی کثرت سے صاف ہونے لگتے ہیں تو ہمیں ہماری عقل کو شعور بھی آنے لگتا ہے، ہمارے دین کی کمی بھی پوری ہونے لگتی ہے، ہمیں اپنی اولادوں کی قدر آتی ہے اور ان کی تربیت کے انتظامات بھی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں ہر طرح سے زندگی کے ہر پہلو پہ شکر بھی ادا کرنا آتا ہے، اور ہمارے اندر سے وہ ساری چالاکیاں، وہ ساری مہارتیں، وہ سارے معاملات جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، فی الفور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کو نکال دیں۔ اس پیٹرن کے اوپر چلنے کی اللہ سے توفیق مانگیے جس پیٹرن کو ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر ڈیفائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔